آج کل ہر جگہ سننے کو آتا ہے کہ اس فیملی میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، فلانے کا شوہر دیکھا تھا وہ کتنی بدتمیزی سے بات کرتا ہے۔ ہائے لیکن پہلے تو وہ اتنے اکٹھے رہ رہے تھے، اتنے اچھے سے رہ رہے تھے، وہ میاں بیوی دونوں خوش تھے۔ اب ایسا کیا ہوا ہے؟ لگتا ہے اس میں نا اس کی عورت ہی کی غلطی ہوگی، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کئی جگہوں میں کہتے ہیں نہیں وہ جو اس کا ہسبینڈ ہے وہ کتنا بدتمیز ہے، وہ کتنا جاہلوں کی طرح اس کو مار رہا تھا یا جاہلوں کی طرح بات کر رہا تھا، یا اتنا ٹاکسک ہو رہا تھا، اتنا بدتمیز ہو رہا تھا۔ یہ لگتا ہے اس کا جو سا ہسبینڈ ہے یہ ایسا ہی ہے۔ آج کل نا یہ ہر گھر کی سٹوری ہو رہی ہے، کبھی سوشل میڈیا میں، کبھی ہم نے فیملی سرکل میں، کبھی خاندانوں میں، کبھی دوستوں میں، کبھی محلے میں۔ اکثر اوقات ہم لوگوں کو اس قسم کے نا واقعات سننے کو مل رہے ہیں، اور بعض اوقات تو یہ ہمارے اپنے گھروں میں بھی یہی مسئلے ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں کہ شوہر نے بدتمیزی کی ہے بیوی سے، بیوی نے بدتمیزی کی ہے شوہر سے۔ کئی جگہوں میں تو شوہر جو ان سے وہ بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، وہ مار رہے ہیں، بیویاں بھی آگے سے لڑائی جھگڑے کر رہی ہیں، اور بات نوبت طلاق تک آئی ہوئی ہے۔ اس طرح کی باتیں، اس طرح کے واقعات آج کل معاشرے میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اگر پہلے بہت کم تھے لیکن اب ان کی تعداد بہت زیادہ، ان کی ریشو ہو گئی ہے، اور یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، آج ہم اسی ٹاپک کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے آپ سب کا؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں، میں بھی ٹھیک ہوں، شکر اللہ کا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے آپ سب لوگوں کی دعاؤں کی، آپ سب کے ساتھ کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آپ سب لوگ ویڈیو پر آ چکے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، واچ کریے گا۔ میرے آپ چھوٹے گھر کے یہ کام دیکھیں گے، میں کچھ کام کر رہی ہوں، اور باقی ہم لوگ اپنے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ اچھا، آج میں نے جو ٹاپک لیا ہے وہ یہ ہے کہ ہسبینڈ، کئی موقعوں پر ہسبینڈ بہت ٹاکسک ہو جاتے ہیں، وہ بدتمیزی کرتے ہیں۔ اچھا، دو طرح کی اس میں چیزیں آ جاتی ہیں، ایک ہوتا ہے ٹاکسک ہسبینڈ اور ایک ہوتا ہے بدتمیز ہسبینڈ۔ اب یہ دو طرح کی باتیں ہیں۔ ٹاکسک ہسبینڈ میں ہے کہ وہ چڑچڑاپن آ رہا ہے اس میں، بات بات پر اس پہ غصہ آ رہا ہے، اس کو غصہ آ جائے گا، وہ چڑچڑا ہو جائے گا، یا پھر وہ بہت زیادہ نیگیٹو ہو جائیں گے، ہر بات پہ وہ نیگیٹیوٹی دکھائیں گے، بچوں کے معاملوں میں، بیوی کے معاملوں میں، میکے کے معاملوں میں نیگیٹیو، یعنی کوئی بھی کام کرنا ان کی نیگیٹیوٹی پہلے آئے گی۔ اور بدتمیزی ایک سیپریٹ چیز ہو جاتی ہے۔ ایسے آدمی، ایسے شوہر جو بدتمیزی کرتے ہو، اپنی مردانگی دکھاتے ہو بدتمیزی کر کے، اپنی بیوی کو، اپنے فیملی کے لوگوں کو، دوسرے لوگوں کے آگے سامنے جا کے ان سے بدتمیزی کرتے ہو، ان کے اوپر لان تان کرتے ہو، ان پہ الزام لگاتے ہو، اور بعض اوقات کئی جگہ پہ کتنی دفعہ ہوتا ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں ان چیزوں کو وہ اپنی مردانگی سمجھتے ہیں، اونچی آواز میں بات کرنا، شور شرابہ کرنا، چیزیں اٹھا کے پھینکنا، یہ سب چیزیں بدتمیزی میں آتی ہیں۔ تو ان مردوں کو سنبھالنا یا ان کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ٹاکسک لوگ جو ان سے ہوتے ہیں، ٹاکسک ہسبینڈ ہوتے ہیں، وہ چڑچڑے پن میں ہوتے ہیں، غصہ آئے گا انہیں، نیگیٹو باتیں کریں گے، اور مطلب وہ اس طرح کوئی نہ کوئی طنز کرتے رہیں گے، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ طنز کریں گے، یعنی ان کی نا یہ نیچر بن جائے گی، ان کی یہ ہیبٹ بن جائے گی۔ اچھا، یہاں پر میں یہ کلیئر کروں کہ اپنے ہسبینڈ کو ٹاکسک بنانے میں نا ہم خواتین کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ یا تو اگر وہ بائی نیچر شروع سے ان کی نیچر ایسی ہے، نیگیٹیو ہے، تو شادی کے بعد آپ آئی ہیں، اور آپ کے ساتھ بھی اگر آپ کے بھی خیالات اگر نیگیٹیو ہے، وہ بھی پہلے سے نیگیٹیو ہے، پھر تو بہت زیادہ وہ نیگیٹیوٹی ہو جاتی ہے، پھر تو ایک دوسرے کے مطلب بات سننے والی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نرم مزاج کی ہیں، آپ کے شوہر تھوڑے تیز مزاج کے ہیں، غصے والے ہیں، لیکن شروع میں ہی آپ نے ان کو ایسی باتیں کی ہیں، ایسی سٹوریاں سنائی ہیں جس سے ان کا وہ پہلے اگر وہ تھوڑے غصے والے تھے تو اب وہ مزید زیادہ سخت ہو گئے ہیں، اب وہ نیگیٹیو ہو گئے ہیں، اب وہ چڑچڑاپن ان پہ زیادہ آ گیا ہے، اب وہ کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، اور لوگوں کے منہ سے سنتے ہیں کہ ان کو بہت غصہ آتا ہے، تو بس پھر وہ اپنے اوپر اور غصہ حاوی کر لیتے ہیں۔ ان سب چیزوں میں نا ہم خواتین کا بھی ہاتھ شامل ہوتا ہے۔ ہم خواتین بھی جو سی ہیں نا، اس طرح کے کاموں میں ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم بہت سی باتیں ایسی کر جاتی ہیں جو بعد میں ہمیں بہت بری طرح سے ان باتوں کا نا ہمیں جسے کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ہر جگہ سمجھداری سے چلنا پڑتا ہے۔ ہم خواتین زیادہ تر جذباتی ہوتی ہیں، بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر رو دینا، بات کو سمجھنا نہیں، اس کو فوراً سے آگے سے جواب دینا، ریئیکٹ کرنا، اور نیگیٹو بات ہم لوگوں نے بھی پہلے بھاڑ کے کرنی، اور پھر ہمیں امید ہوتی ہے کہ آگے والا کیوں نیگیٹو بات کر رہا ہے، وہ تو ہم سے آرام سے بات کرے، بھائی وہ کیسے آرام سے بات کرے گا جب ہم بھی اتنی نیگیٹو ہو کے بات کر رہے ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ خواتین کو اگر دونوں پارٹنرز میں ایک کو تو اگر وہ غصے والا ہے تو دوسرے کو
نرم مزاج رہنا پڑتا ہے، اور زیادہ تر یہ ریشو لیڈیز ہی کی آتی ہیں، ہم خواتین ہی کی آتی ہے کہ ہم نے نرم رہنا ہے، ہم نے پولائٹ رہنا ہے. ہسبینڈ کو غصہ آ رہا ہے، وہ غصہ کر رہے، شور مچا رہے ہیں، ان کو برا لگ رہا ہے کوئی چیز، اونچی آواز میں بول رہے، تو ہمیں نرم رویہ رکھنا ہے، ہم نے آہستہ بولنا ہے اپنے بچوں کی خاطر، اپنے خاطر، کیونکہ زیادہ اونچا بول کے شور مچا کے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، حاصل نہیں ہوتا. اچھا، یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ڈسکس کروں کہ ہم لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ شادی کرتے ہیں، نئے نئے گھر میں آتے ہیں، شروع کے دن ہوتے ہیں، اکثر بچیاں چھوٹی چھوٹی سی عمروں میں ان کی شادیاں ہوتی ہیں، شادی کر کے جب جاتے ہیں تو شروع کے دن تو کچھ ایک ہفتہ 2 ہفتہ بہت اچھے گزرتے ہیں، سب کچھ پیار و محبت اور سب کچھ اچھے اچھے گزر رہا ہے، سب پسند آ رہا ہے سب کچھ. پھر اچانک سے تھوڑے تھوڑے دن آگے گزرتے جاتے ہیں تو ہم سے مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے شوہروں کو ٹاکسک بنانے میں ہم لیڈیز کا، ہم خواتین کا کتنا ہاتھ ہے. تو ہمارا ہاتھ یہاں سے شروع ہوگا کہ ہم جب 2 خاندان آپس میں ملتے ہیں تو ہم اپنے میکے والوں کا یا جو لوگ ہمیں برے لگتے ہیں، ہم ان کے بارے میں، ان کی نیگیٹو باتیں، ان کی اگینسٹ باتیں اپنے شوہروں کو دن رات بتا کے اس کو ٹوٹل نیگیٹو مائنڈ ہم اس کا پہلے سے سیٹ کر دیتے ہیں. بہت سے لوگوں سے ہم ملتے ہیں، ہمارے جو اپنے جاننے والے ہوتے ہیں یا جو چیزیں ہمیں پسند نہیں آ رہی ہوتی، اس کی چیزیں ہم اتنی زیادہ اپنے شوہر سے ڈسکس کرتے ہیں، A to Z ہم لوگ اپنی زندگی کی ساری کہانی اپنے شوہر کو سنا دیں گے، بتا دیں گے کہ جیسے بس نا ہم نے ان کو سب کچھ بتانا ہے، یہ تو بہت ہی ضروری ہے، شادی ہوگی ہے تو ہم نے تو ان کو A to Z کر کے سٹوری سنانی ہے، اپنی زندگی کا حال سنانا ہے. غلطی ہم یہیں پہ کرتی ہیں. ہم لوگوں کو لمٹس رکھنی چاہیے، باؤنڈریز رکھنی چاہیے، حدود رکھنی چاہیے. اپنی پرسنل باتیں کسی سے بھی ڈسکس نہیں کرنی چاہیے، اپنے گھر کی باتیں، اپنے ماں باپ کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے میکے والوں کی، اپنی دوستوں کی، اور اس کے علاوہ اپنی ذات کی بھی پرسنل باتیں ہمیں فوراً سے اپنے شوہر کو بھی نہیں بتانی چاہیے. ساس سسر نند دیور جیٹھ یہ تو آگے کے رشتے آتے ہیں، اس سے پہلے شوہر کا رشتہ آتا ہے، ہم نے اس کو بھی باتیں نہیں بتانی. اگر ہم یہ اپنی باتیں، اپنے راز اپنے ہاتھ سے ہی اگلے بندے کو بتا رہے ہیں تو پھر کس چیز کی گارنٹی ہے کہ وہ ہم سے بدتمیزی نہیں کرے گا، وہ ٹاکسک نہیں ہوگا، وہ چڑچڑا پن نہیں دکھائے گا، وہ غصہ نہیں دکھائے گا ہم پہ، وہ نیگیٹو بات نہیں کرے گا ہم پہ، وہ تانے نہیں مارے گا. وہ تو مارے گا. ہماری ذرا سی لڑائی ہوگی، آگے چل کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی اختلافات ہو جاتے ہیں میاں بیوی میں. تو بہت سے مرد ایسے کرتے ہیں، وہ ہماری ہی باتیں ہمارے منہ پہ ماریں گے، تب کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنا برا لگتا ہے کہ کاش ہم نے نہ بتایا ہوتا، کاش ہم نے اپنے میکے والوں کی، اپنے والدین کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے بہنوں کی ہم نے خود عزت رکھی ہوتی. تو بہت جگہوں میں ہم لوگ اپنے ہاتھ سے ہی اپنے پیچھے والوں کی عزتیں گواتے ہیں، اپنی عزت بھی گواتے ہیں. اپنے بھی اتنے راز ہوتے ہیں، ہم بتا دیتے ہیں ہم کس جگہ ویک ہے، کس جگہ ہم ٹھیک نہیں ہیں، ہم اپنے ویک پوائنٹ خود ہی دے دیتے ہیں. اس لیے بہت دھیان رکھا کرے. شادی کے شروع کے دن ہی ہماری پوری زندگی پر منحصر ہوتے ہیں. یہ شادی کے شروع کے دن جو ہم اتنے ہنسی خوشی گزارتے ہیں، ہر چیز پر ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے، سمجھداری سے، ہوشیاری سے، جسے کہیں کہ ہمیں کام کرنا چاہیے، چالاکی سے کام کرنا چاہیے. نئے گھر میں جا رہے سب لوگ اچھے ہیں، لیکن ان سب کو سمجھنے کے لیے اپنے پاس ٹائم لیا کرے. فوراً سے بیٹھ کے سٹوریاں نہیں سنانی. اپنے شوہر کو ٹاکسک بنانے میں بہت زیادہ ہاتھ ہم لوگوں کا، ہم اپنی بیویوں کو ہوتا ہے، ہم خواتین کو ہوتا ہے، ہم لیڈیز کو ہوتا ہے. نہ چاہتے ہوئے شادی کے شروع کے دنوں میں ہم نے اپنے شوہر کو خود سے اتنا پیمپر کیا، اس کو خراب کر دیا، اس کے سارے کام ہم نے خود کیے ہیں. اس کو بٹھا کے ہم نے ساری سٹوریاں سنائی ہے، اپنے اگلے پچھلوں کی ساری باتیں سنا دی ہیں، سب کچھ بتا دیا ہے. اور بعد میں تو پھر اس نے اگر غصہ چڑھے گا اسے، اور نیچرل بات ہے اسے غصہ چڑھے گا، کوئی بھی اس کو غصہ دلائے گا یا جو بھی مسئلہ ہوگا تو اس نے ہماری باتیں ہمارے منہ پر مارنی ہے. پھر کیا عزت، کیا ویلیو ہماری رہ جاتی ہے، اور پھر وہ باتیں اس تک کس نے پہنچائی ہیں؟ ہم نے خود پہنچائی ہے. کیا رہ جاتا ہے؟ اس لیے میرا آپ سب سے مشورہ یہی ہوگا کہ اپنی باتیں اپنے تک رکھیں. جن بچیوں کی شادیاں ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ اپنی لمٹس میں رکھے چیزوں کو، اپنے جو بھی ان کے راز ہیں وہ سب چیزیں آپ نہ بتائیں. کسی سے کوئی بھی چیز ایسی ڈسکس کرے ہی نہ، کوئی بھی چیز آپ کسی سے ایسی ڈسکس کرے ہی نہ جس کو بعد میں سن کے آپ کو برا لگے، شرمندگی ہو. برائیاں سب میں ہوتی ہیں، اچھائیاں سب میں ہوتی ہیں، سب اچھے اور برے ہوتے ہیں. ہم کوئی فرشتے تو ہیں نہیں، ہم سب میں اچھی اور بری باتیں ہوتی ہیں. لیکن بہتر ہوتا ہے جو برائیاں ہیں، اپنے اندر برائیاں، اس کا ڈھنڈورا سب کو نہ پیٹے. پھر بعد میں یہی لوگ ہی تو ہم کو باتیں سنائیں گے. ساس نند دیورانی جٹھانی جیٹھ ہو گئے، یہ رشتے آگے کے آتے ہیں. اگر یہ ٹاکسک ہیں، اگر یہ بدتمیز ہیں، اگر یہ نیگیٹیو ہے تو ہم ان کو اگنور کر سکتے ہیں، ہم ان سے بات نہیں کر سکتے، ہم ان سے تھوڑا کنارہ
کشی اختیار کر سکتے ہیں، ان سے ہینڈل کرنے کے اور طریقے. لیکن اگر ہمارا اپنا شوہر ٹاکسک ہے، ہمارا اپنا شوہر بدتمیز ہے، نیگیٹیو ہے، بات میں ہمیں طنز کرتا ہے، باتیں سناتا ہے، تو کتنا مشکل ہو جائے گا. ساری زندگی جب آپ نے ایک بندے کے ساتھ گزارنی ہے، آپ پارٹنرز ہیں، آپ کا پارٹنر اگر اس نیچر کا ہے، آپ نے ساری زندگی گزارنی ہے، تو اس کو کس حد تک سنبھالیں گے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ شروع سے ہی آپ چیزوں کا سٹینڈ لیں، اپنی لیمٹس رکھیں. نہ آپ کسی کے خاندان پہ باتیں کریں، نہ ہی کوئی آپ کے خاندان پہ باتیں کرے گا. اس لیے اپنے راز کسی کو نہ پکڑائیں کہ آپ کے رازوں کو بعد میں وہ اچھالے. اس لیے اپنی باتوں کا پردہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. کچھ باتوں میں پردہ رہنے دیا کرے. ہر چیز کھول کے نہیں بتانے والی ہوتی، کچھ چیزیں اپنی چھپا کے رکھنے والی ہوتی ہیں، راز میں رکھنے والی ہوتی ہے. کیونکہ یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو اپنا دل کا حال سارا کچھ کھول کھال کے سنا دیتے ہیں. بعد میں جب ہمارے شوہر کو غصہ آئے گا، لڑائی جھگڑا کریں گے، تو ہم نے جتنی ان سے اپنی باتیں کی ہوں گی وہ سب کے سامنے کریں گے. پھر کتنی شرمندگی ہوگی. ہمارے اپنے کتنے راز ہوں گے وہ کر دیں گے، اور بعد میں کیا ہوگا، وہ تو سوری کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے اور کہیں گے کہ غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا تھا، معاف کر دو. ہم بھی معاف کر دیں گے. لیکن جن لوگوں نے سنا، جو آس پاس تھے، جن تک وہ باتیں پہنچیں گی، وہ تو نہیں چھوڑیں گے. وہ تو ہر دفعہ آپ کو تانا ماریں گے، آپ کو شرمندگی ہوگی، کتنا برا لگے گا کہ آپ کی پرسنل باتیں، کوئی پرسنل لائف کوئی ڈسکس کرے اس طرح. اس لیے شروع سے ہی آپ لوگ اپنے آپ پہ کنٹرول کریں، اپنے آپ پہ قابو کریں. اپنے شوہر کو شوہر ہی رہنے دیں، اس کو دوست نہ بنائیں. دوست ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کے دوست نہیں کہ آپ ان کو ساری ڈیٹیل سنا رہے ہیں اور بعد میں آپ کو گلہ بھی اپنے شوہر ہی سے ہے کہ میں نے تو دوست بن کے ساری باتیں سنا دی. ایسا نہیں ہوتا. آپ اپنی جو باتیں بتانے والی ہیں وہ بتائیں. اپنے شوہر کو ٹاکسک بنانے میں ہم عورتوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم عورتوں کو بھی قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے. اتنی چھوئی ہوئی نہیں ہونا چاہیے، جذباتی پن نہیں دکھانا چاہیے. یہی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں. اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھ لیں تو ہمارے ریلیشن بہت اچھے رہ سکتے ہیں. لڑائی جھگڑے ہر جگہ ہوتے ہیں، صلح صفائیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جو باتیں نکلتی ہیں وہ باتیں پھر ساری زندگی سامنے رہتی ہیں، ساری زندگی تانا بن کے ملتی رہتی ہیں. اس لیے بس وہی باتیں ڈسکس کیا کریں جن کو سن کے بعد میں آپ کو پریشانی نہ ہو. اپنے ریلیشن میں ٹھیک ہے آپ لوگ سنسیئر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بس وہی باتیں ڈسکس کریں جو بعد میں آپ کو سننے میں بری نہ لگے. اپنے بہن بھائیوں کے، اپنے والدین کے، اپنے دوستوں کے اپنے راز کسی کے ہاتھ میں اپنی کمزوریاں کبھی بھی نہ پکڑائیں، کبھی بھی کمزوریاں نہ پکڑوائیں. اپنی لیمٹس رکھیں، اپنی باؤنڈریز رکھیں، بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کے شوہر، ہم سب کے شوہر ایسے ٹاکسک ہوئے ہوئے ہیں تو ان کو اسی طرح ہی ہینڈل کیا جا سکتا ہے، نرم طریقے سے، آرام سے بات کر کے، آرام سے سمجھایا جائے. اور بہتر ہے کہ اپنے تمام باتوں کا راز اپنے نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوتی ہوں. اللہ حافظ.